کہ میں مغرب میں رہی ہوں، اعلیٰ خاندان میں رہی ہوں، دولت میں سجی ہوں، بڑی تعلیم حاصل کی ہے، پوری دنیا کا سفر کیا ہے، لیکن میں نے وہ سکون جو میں نے مسلمانوں کے گھروں میں، مجلسوں میں، معاشروں میں اور وطنوں میں پایا، میں نے مغرب کے بڑے بڑے محلوں میں، گھروں، خاندانوں اور بیوروکریٹس کے گھروں میں نہیں پایا۔ میں مجبور ہوں کہ میں امن و سکون کے اس مذہب کو اختیار کروں۔ اور اس نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ گھر جاتی ہے، کہتی ہے، اور اس کا واقعہ آن لائن آپ پڑھ سکتے ہیں کہ میرے بچے آ کے 5-6 مہینے بعد مجھے سوال کرنے لگے، امی یہ بتائیے آپ نے اپنا مذہب ترک کر کے کوئی دوسرا مذہب اختیار کیا، آخر کیوں؟ لارل بوتھ کہتی ہے، پرائم منسٹر برطانیہ کی سالی، اس کے گھر کے رہنے والی، کہ میں نے اپنے بچوں سے کہا، میرے بچوں کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ جب میں اسلام قبول نہ کر چکی تھی تو میں پبز میں جا کے غیر مردوں کے ساتھ ناچتی رہتی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل یہ واقعہ ہے۔ جب میں اسلام قبول نہ کر چکی تھی تو میں شراب پی کے اپنے آپ کو مست پاتی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل واقعہ ہے۔ جب میں اسلام نہ قبول کی تھی تو میں آپ کے اسکول برہنہ لباس پہن کے آتی تھی، لیکن آج ان تینوں چیزوں میں سے میں کوئی چیز نہیں کرتی ہوں، اس وجہ سے کہ میں نے آج اسلام قبول کیا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میرے بچوں نے کہا کہ امی جب تم غیر مردوں سے ناچنے کے لیے جاتی تھی تو ہمیں ناگوار گزرتا تھا، امی جب تو شراب پیتی تھی تمہارے منہ سے آنے والی بدبو ہمیں بری لگتی تھی، اور جب تم برہنہ لباس پہن کے ننگے پن میں ہمارا اسکول آتی تھی تو ہمیں دل میں تنگی محسوس ہوتی تھی۔ تم نے یہ مذہب کہاں سے لایا جو تمہارے اندر ان پاکیزہ صفات اور ان اعلیٰ مراتب کو لے آیا ہے؟ ہم بھی اس مذہب کو قبول کرنا چاہتے ہیں۔ اور ماں خاندان انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلامی بیداری کی اس لہر میں وہ لوگ اب اپنے آپ کو کمزور پا رہے ہیں اور اسلامی بیداری کی اس تحریک کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا نہیں رکھ پاتے، بلکہ اس کے سامنے سر جھکا کے اسلام کی اس تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے اور اسے مزید بیداری کا رخ اختیار کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ یہ ہے منظرنامہ اس مغرب کا جو اپنے اصولوں میں ناکام ہوا، اپنی عملی زندگی میں اس نے اسلامی بیداری کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن واقعہ یہ ہوا کہ اسلامی بیداری ان کے اپنے ملکوں کو فتح کرتی چلی گئی۔ سب سے زیادہ اسلامی بیداری کو ختم کرنے کا جس نے بیڑا اٹھایا تھا وہ تھا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے اپنی یونیورسٹی اور اپنے اخبارات لکھتے ہیں کہ صرف 2000 سے 2011 تک امریکہ میں مسجدوں کی تعداد میں 74% اضافہ ہو گیا۔ یہ لکھتا ہے امریکہ کا اخبار نیو یارک ڈیلی، یہ لکھتا ہے یو ایس ٹوڈے، یہ امریکہ کی یونیورسٹیز کی ریسرچ جو ہوئی ہے اس کے نتائج پیش کیے گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ امریکہ میں 2000 میں مساجد کی تعداد 1126 تھی، اور آج 2000 میں اور 2011 میں مساجد کی تعداد 2106 ہو چکی ہے۔ مسلمانوں کی تعداد 2000 میں 1.2 ملین تھی اور 2011 میں یہ تعداد 2.6 ملین پہنچ گئی ہے۔ یعنی جس ملک نے بیڑا اٹھایا تھا اسلام کے اس تحریک اور اسلامی بیداری کے رخ کو موڑنے کا، آج اس کے اپنے ملک کے اخبارات اس سے کہتے ہیں کہ تمہارا بیڑا غرق ہوتا جا رہا ہے، تم اس اسلامی تحریک کو اپنے اندر پا رہے ہو جس اسلامی تحریک کو مٹانے کا تم نے نام لیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تو بات طے ہے کہ مشرق و مغرب میں مسلمان بیدار ہو رہے ہیں، اور مغرب جس نے اسلامی بیداری کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی ہے اس کے اپنے ملکوں میں اسلامی بیداری رونما ہو رہی ہے، لیکن آخر یہ رونما ہونے والی بیداری ہوئی کیسے؟ آخر ایسا کون سا چمتکار ہوا کہ 1930 سے 1970 تک تو مسلمان بدحال تھے، مذہب کو گڈ بائی کہہ چکے تھے، الوداع کہہ چکے تھے، مسلمان عورتیں اپنے آپ کو برہنہ زیادہ خوبصورت محسوس کرتی تھی، اور مسلمان مرد اپنے آپ کو دین بیزار ہو کے زیادہ ماڈرن محسوس کرتے تھے۔ آخر 1970 کے بعد ایسا ہوا کیا کہ مسلمانوں کے رنگ بدل گئے، مسلمانوں کی تعداد، نوجوانوں کی تعداد لاکھوں کروڑوں میں اسلام کو گلے لگانے لگی؟ اس کی وجہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا وہی آرٹیکل، وہی پیپر جو 76 پیجز پہ لکھا گیا تھا، اس بات کو جاننے کے لیے کہ مسلمانوں میں اسلامی بیداری آئی کیسے، آخر اس کو کیسے روکا جائے۔ وہ آرٹیکل لکھتا ہے کہ اصل مسلمانوں میں اسلامی بیداری کی وجہ 2 آدمی ہیں۔ ایک 1928 میں قائم ہونے والی تحریک اخوان المسلمون جس کے بانی حسن البنا شہید تھے، اور جو مصر میں یعنی عرب دنیا میں قائم ہوئی، جس کا BBC کے بقول 2012 میں 12 کروڑ لوگ جو اس کے ممبران ہیں پوری دنیا میں۔ اور دوسرا
برصغیر ہند میں مولانا سید ابو العلا مودودی کی قائم کردہ جماعت اسلامی کے ذریعے پوری دنیا میں پھیلا ہوا لٹریچر، وہ اخبار لکھتا ہے کہ ان دو آدمیوں نے پوری دنیا کا رخ بدل لیا، اور ان کے لٹریچر نے مسلمان نوجوانوں کو آمادہ کیا کہ آپ لوگ مغرب کی اس نئی تراشیدہ تہذیب اور نئے نظریات کا مقابلہ کر سکتے ہیں موسٹ ریزنیبل اور لاجیکل وے میں۔ اور اس کا نتیجہ وہ خود لکھتے ہیں، اور میں یہ نتیجہ انگلش میں جان بوجھ کے پڑھنا پسند کروں گا۔ کہتے ہیں the prototypical Islamic activist is not an illiterate peasant or a laborer but a young upward mobile university student or a professional often with a scientific or a technical degree۔ آج مسلمان اسلامی بیداری کا پرچم اٹھانے والا نوجوان ایک عام مزدور نہیں ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی کا ڈاکومنٹ ہے۔ آج اسلامی بیداری کا پرچم اٹھانے والا کوئی غریب انسان نہیں ہے، بلکہ اسلامی بیداری کا پرچم اٹھانے والا ایک پڑھا لکھا پروفیشنل لڑکا ہے، سائنٹیفک تعلیم حاصل کیا ہوا لڑکا ہے، اور وہ لڑکے اور نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں جنہوں نے ٹیکنیکل تعلیم حاصل کی ہے، یعنی جو یونیورسٹیز اور انجینئرنگ کالج، میڈیکل کالجز کے پاس آؤٹ ہیں۔ یعنی ابھی تک جو روایت اور قدامت پرستی تھی، مسلمانوں کا ایک ان پڑھ طبقہ اسلام کے ساتھ وابستہ رہا کرتا تھا، آج صورتحال فی الواقعہ بدل چکی ہے۔ آج انجینئر ہوتا ہے لیکن وہ اسلام کا داعی ہوتا ہے، ڈاکٹر ہوتا ہے تو وہ اسلام کا پرچار کرنے والا ہوتا ہے، بڑی بڑی پوسٹ پہ ایئر فورس میں ہوتا ہے، انجینئرنگ میں ہوتا ہے، ملٹری میں ہوتا ہے، جس پوسٹ پہ بھی ہوتا ہے وہ وہاں ہوتا ہے، لیکن وہ اسلام کی تبلیغ کو نہیں بھولتا۔ وہ زندگی کے ہر لمحے پہ جہاں اسے موقع ملتا ہے دنیا کو یہ بات کہتا ہے کہ میں اسلامی بیداری کا حصہ ہوں اور مجھے اسلامی بیداری کو فردر نرش کرنا ہے۔ آپ سنیے، اسلام یہ چیز ہے، یہ چیز نہیں ہے۔ آپ اسلام کے بارے میں اپنے تصور کو صحیح کر لیجئے۔ یعنی اب اسلامی بیداری ان پڑھ نوجوانوں سے اٹھ کے پڑھے لکھے طبقے میں داخل ہو چکی ہے۔ لیکن پڑھے لکھے لوگ آخر اسلامی بیداری سے متاثر کیسے ہوئے، یہ ایک انتہائی اہم حصہ ہے میرے موضوع کا، اور چنانچہ یہ یہاں پہ مکمل نہیں ہوگا۔ جو نوجوان یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ خود اس پر غور کرے، میں نے اپنے حساب سے غور کیا ہے۔ مجھے جو باتیں سمجھ میں آئی وہ پہلی چیز تو یہ تھی کہ آج جو ہم نوجوانوں میں اسلامی بیداری ہے اس کی بیسک جو وجہ ہے وہ یہی تحریکات ہیں جو پوری دنیا میں قائم ہوئی۔ مولانا الیاس نے ہندوستان میں تبلیغی جماعت قائم کر کے لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کے دلوں میں اسلام کو ڈال دیا۔ مولانا مودودی نے اسلام کو پیش کر کے لاکھوں کروڑوں یونیورسٹی میں پڑھنے والے نوجوانوں کے ذہن تبدیل کر دیے۔ امام حسن البنا شہید نے مشرق و مغرب، شمال و جنوب اور بالخصوص مغربی دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا اسلامی لٹریچر کو پیدا کر کے، اور اس میں ان عظیم لوگوں کا خون بھی شامل ہے جنہوں نے سولی چڑھنا پسند کیا لیکن دین حق پہ کمپرومائز کو پسند نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانیں نچھاور کی، اور اس کے نتیجے میں آج ہم مسلم نوجوان قرآن پڑھتے ہیں اور مغرب سے کہتے ہیں کہ تمہارے سوشلزم، کمیونزم، کیپٹلزم اور باقی ماندہ تصورات کے مقابلے میں ہم اسلام کے عادلانہ نظام کو پیش کر سکتے ہیں۔ یعنی پہلا ہم ان کو یہ کریڈٹ دیتے ہیں جنہوں نے اسلامی تحریکات کو قائم کیا، اور جن اسلامی تحریکات کے نتیجے میں آج یونیورسٹیوں میں، کالج میں اور عام محلات میں مسلمان نوجوان بیدار ہے۔ دوسرا نوجوان ایک حساس طبقہ ہوتا ہے، سوچتا سمجھتا رہتا ہے، یہ ہمیشہ غور کرتا رہتا ہے کہ آخر اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ نوجوان ہمیشہ اپنے اندر ایک چیز رکھتا ہے کہ مجھے سوسائٹی کے لیے کوئی بھلا کام کرنا چاہیے۔ آج بھی مسلمان نوجوانوں میں یہ سوچ ہے، اور مسلمان نوجوان بھی چاہتا ہے کہ میں سماج کے لیے کچھ بھلا کروں۔ اب جب وہ سماج میں نظر دوڑاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک پوری دنیا میں ایک عالمی نظام قائم ہے جس کے اندر پوری دنیا جکڑی ہوئی ہے۔ وہ کیا ہے، اس کے دنیا میں کیا نتائج ہیں، اس پر مسلمان نوجوان غور کرتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے مسلمان نوجوان اسلام کی طرف پلٹ رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ مسلمان نوجوان دیکھتا ہے کہ ہمیں بتایا گیا کہ کمیونزم کے ذریعے دنیا میں جنت بن جائے گی، لیکن کمیونزم کا قبرستان خود وہیں قائم ہوا جہاں سے یہ جنت بننے والی تھی۔ اس لیے کمیونزم ہماری امنگوں، ہمارے جذبات کو تسکین پہنچانے میں ناکام ہو گئی، اس لیے اس کو الوداع کہہ دیا نوجوانوں نے، اور آج کمیونزم اپنی موت مر چکا ہے۔ جو لوگ آج بھی کمیونسٹ پارٹیاں چلاتے ہیں، اور اگر غلطی سے یہاں پہ کوئی ان میں سے کسی کا ممبر ہو، وہ یہ جان لے کہ جس کمیونزم کو کارل مارکس اور ان کے ابتدائی مفکرین نے وجود بخشا تھا، آج کی کوئی بھی دنیا کی کمیونسٹ پارٹی اس کمیونزم میں یقین نہیں رکھتی۔ انہوں نے اس کمیونزم کو کیا ابتدا سے آخر تک A to Z کمپلیٹلی پلٹ دیا ہے، اور آج وہ بالکل ایک نئی نویلی کمیونزم کے علمبردار ہیں، جو حقیقی کمیونزم جس سے بتایا گیا تھا کہ وہ جنت قائم کرے گا سے بالکل منحرف ہے۔ دوسرا، اس کے بعد نوجوانوں کو بتایا گیا کہ کیپٹلزم یعنی مغرب یعنی امریکہ دنیا کو اپنے جیسا بنا دے گا اور بہت خوبصورت جنت ہوگی۔ یہ جنت کیسی ہوگی؟ صرف 5 دن پہلے میں آپ کے لیے اس تقریر کو تیار کر رہا تھا تو امریکہ کے ایک اخبار ہفنگٹن پوسٹ میں ایک شخص جو امریکہ کا صلاح کار ہے اور اس نے عراق افغانستان جنگ میں امریکہ کو مشورے دیے تھے اور بڑی پوسٹ پہ ہے، اس نے ایک
آرٹیکل لکھا امریکہ کے ایک مشہور معروف اخبار میں. وہ اس میں لکھتا ہے کہ دنیا میں اس کے الفاظ ہیں واٹ ٹو ڈو اباؤٹ دا بگیسٹ کرائسس فیسنگ امریکہ. دنیا کے شدید ترین بحران میں امریکہ کیا کرے. دنیا کے امریکہ کے قائد، لیڈرز، ایڈوائزرز آج خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ آج ہم دنیا کے شدید ترین بحران کا شکار ہیں. یہ ہیڈنگ تھی اس آرٹیکل کی. آگے کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کا حال انتہائی بد حال ہے. حالت کیا ہے؟ ہمارے ملک کے 1% آبادی نے، یہ جان لیں آپ، 1% آبادی نے پچھلے 30 سال میں اپنی دولت میں 86% اضافہ کیا ہے. 1% آبادی نے اپنی دولت میں 86% اضافہ کیا ہے، لیکن 99% آبادی نے صرف 1% کا اضافہ کیا ہے. 1% نے 86% کا اضافہ اور 99% نے 1% کا اضافہ کیا. نتیجہ، جو ٹاپ 5% امریکہ کے لوگ ہیں ان کے پاس ملک کی 75% دولت ہے، اور باقی ماندہ 95% لوگ ہیں ان کے پاس ملک کی باقی ماندہ 15% دولت ہے. فوربس میگزین، دنیا کا سب سے بڑا مطلب جسے مغرب کی دنیا انتہائی قابل اعتبار مضمون اخبار کہتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ٹاپ 1%، یعنی تفاوت دیکھ لیجئے. کیپٹلزم نے یہ کہا تھا کہ ہم دنیا میں معاشی برابری کو قائم کریں گے، انسانوں کو دولت برابر ملے گی، کوئی امیر نہیں بنے گا، ہم چیکس اینڈ بیلنسز رکھیں گے، غریبی کو دنیا میں ختم کریں گے، لوگوں کو سہولیات فراہم کریں گے. وہ میں سہولیات بتا رہا ہوں جو نوجوان دیکھ رہا ہے، اور نوجوان فیصلہ کرتا ہے مجھے کیا کرنا چاہیے. نوجوان یہ دیکھ رہا ہے کہ جو مجھے قائم کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اس ملک میں 1% آبادی پوری دولت پہ قبضہ کیے ہوئے اور باقی ملک بھکاریوں کی طرح بھیک مانگتا جا رہا ہے. ٹاپ 1% کے پاس جو نیشنل انکم ہے، نیشنل ایوریج انکم ہے، اس سے 540 گنا زیادہ دولت موجود ہے. یعنی ایک طبقہ تو انتہائی امیر ہے جن کے ہاں کتوں کو کھلانے کے لیے بھی ہزاروں لاکھوں ڈالرز کا کیا کھانا ہوتا ہے، اور دوسری آبادی وہ ہے جو سڑکوں پہ رہتی ہے، جن کے پاس اپنی عزت عصمت کو بیچے بغیر کوئی اور چارہ نہیں ہے. نتیجہ کیا نکلا ہے؟ نتیجہ امریکہ میں اپنی عزت، اپنی عصمت بیچنے والے ادارے، جسے ہم انگریزی میں بہت خوبصورت نام سے پروسٹیٹیوشن سینٹر کے طور پہ کہتے ہیں، کی انڈسٹری اس وقت ایک سال میں 14 سے 18 بلین ڈالر کا بزنس کرتی ہے. یہ بزنس معصوم خواتین کے جسم کے لوتھڑے کرنے کا اور ان کی جسم کی پرکھچیاں اڑانے کا کام کرتا ہے. اور وہاں پہ ایک معصوم لڑکی کو جو جوان سال ہوتی ہے، 20 25 18 23 سال کی عمر میں ہوتی ہے، اس سے ایک دن میں 20 25 مرد دیکھنے پڑتے ہیں. اور مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا پیٹ بھرے، اپنے ماں باپ یا اپنے گھر میں رہنے والے لوگوں کا خیال کرے. اور یہ ہے وہ امریکہ جو دنیا میں بننا ہے، جو دنیا کو اپنے جیسا بنانا چاہتا ہے. اور مسلمان نوجوان اس کو دیکھ رہا ہے. مسلمان نوجوان یہ دیکھ رہا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کا ایک ادارہ کہتا ہے کہ دنیا میں ایک دن میں فاقے کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے مرنے والے بچوں کی تعداد 22 ہزار سے زیادہ ہے. یونیسیف کہتی ہے کہ دنیا میں جنسی امراض، ناجائز تعلقات کے نتیجے میں بیماریاں جو پیدا ہوئی ہیں، ایڈز جیسی بیماریاں، اس کے شکار 40 ملین یعنی 400 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں. یہی ادارہ کہتا ہے کہ صرف امریکہ میں بچے مطلب 16 سال سے کم عمر کے لڑکوں اور لڑکیوں کو عزت ریزی اور عصمت فروشی کے دھندے کا جو انکم آتا ہے وہ 3 بلین ڈالر سے زیادہ ہے. یہ ادارے کہتے ہیں صرف امریکہ میں، ان کے اپنے ادارے کہتے ہیں ہر 5 میں سے 1 آدمی ڈپریشن کا شکار ہے، اور اپنی دولت کا 40 بلین ڈالر انہیں ڈپریسڈ یعنی پاگل لوگوں کے علاج پہ خرچ کرنا پڑتا ہے. اور ہمارا نوجوان کہتا ہے نہیں مجھے ایسا امریکہ نہیں چاہیے، جو مسلمان نوجوان ہے، نہیں مجھے ایسا امریکہ نہیں چاہیے. اس کے بعد اس کی نظر دوڑتی ہے، دیکھیے امریکہ تو ایک ملک ہے، لیکن پوری دنیا نے 1948 میں ایک ادارہ بنایا ہے جس سے یونائٹڈ نیشنز کہا جاتا ہے، جو پوری دنیا میں ایک گلوبل ورلڈ آرڈر قائم کرتا ہے، پورے دنیا کو امن و امان دینے کی ضمانت دیتا ہے، اور پوری دنیا کو یہ کہتا ہے کہ ہم امن و امان دیں گے، جنگوں سے راحت دیں گے، ہم معاشی برابری دیں گے، ہم غریبوں کا حق بلند کریں گے، ہم خواتین کو حق دیں گے، بچوں کو دیں گے، صحت عامہ کے کام کریں گے. یہ سارے علم بردار، یہ ساری علم ان لوگوں نے اٹھائے ہیں. اور یہ مسلمان نوجوان دیکھتا ہے، یونائٹڈ نیشن سے پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے لیے کیا کیا. تو وہ بولتے ہیں کہ ہمارے ملک، ہماری اس اسمبلی میں ابھی تک فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں اور اسرائیل کے جبری قبضے کے خلاف 70 سے زیادہ قراردادیں پاس ہوئی ہیں، لیکن ہم اسرائیل کے سامنے بات کرنے کی جرت نہیں رکھتے. یہ ادارہ کہتا ہے کہ ہم نے امریکہ اور نیٹو فورسز کو عراق پر حملہ کرنے کی اجازت دی اس بنیاد پہ کہ وہاں پہ کہا گیا ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہیں، لیکن جب پورے عراق کی تہذیب ختم ہو گئی اس کے بعد ہم نے معافی مانگی کہ وہاں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن نہیں تھے. یہ ادارہ اجازت دیتا ہے ایک ملک کو
صرف اسامہ بن لادن کی تلاش میں، بالکل کھلے الفاظ میں کہتا ہوں، یا میڈیا بھی ہو سکتی ہے اور میں بے باک الفاظ میں اصولی بنیاد پہ یہ باتیں کہنا چاہوں گا، صرف ایک آدمی کی تلاش میں، اسامہ بن لادن نام کے ایک شخص کی تلاش میں، ایک ہزاروں سال کی تہذیب کو افغانستان میں تباہ و برباد کر دیتا ہے، لیکن آخرکار ان کے بقول اسامہ بن لادن ان کو پاکستان میں ملتا ہے، لیکن ابھی بھی وہ اپنی فوج 40 ملکوں کی فوج اس ملک سے نہیں نکالتے۔ اقوام متحدہ اس بارے میں خاموش ہے۔ کشمیر کا مسئلہ ہے، فلسطین کا مسئلہ ہے، سری لنکا میں معصوم جانوں کا مسئلہ ہے، اقوام متحدہ کچھ نہیں کہتی۔ سوڈان میں جبری حکومت 30 لاکھ لوگوں کو قتل عام کرتی ہے اور ان لوگوں کا قتل عام یونائٹڈ نیشنز کے آبزرورز کے سامنے ہوتا ہے، یونائٹڈ نیشنز خاموش رہتی ہے۔ سیریا لیٹسٹ مثال لیجئے، سیریا کے معاملے میں پوری دنیا کہتی ہے کہ سیریا میں اسد کی حکومت مسلمانوں کا، انوسنٹ لوگوں کا قتل عام کرتی ہے، اور صرف 1 سال میں اس نے 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ لوگوں کا قتل عام کیا۔ اس قتل عام کو روکا جائے، لیکن اقوام متحدہ کچھ اس طریقے کی بنی ہوئی ہے، وہاں 5 ملکوں کو ویٹو پاور حاصل ہے۔ چائنا اور رشیا کہتا ہے کہ ہمیں تسلیم نہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اقوام متحدہ سینکشن کرتی ہے ان کے قتل کو اور اس پہ خاموش رہتی ہے۔ مسلمان نوجوان کہتا ہے ایسا عدل و انصاف میں نہیں چاہتا ہوں۔ یونائٹڈ نیشنز 2013 میں، یہ سب لیٹسٹ ڈیٹاز ہیں، ایک بل پاس کرتا ہے جس کا مسلمانوں کو پر خاص اثر ہونے والا ہے، اس کو کہتے ہیں، اور ان کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے۔ یونائٹڈ نیشنز ایک بل پاس کرتا ہے، وائلنس اگینسٹ ویمن بل، یہ پیش ہوتی ہے 2013 مارچ میں، اور یہ پاس ہو جاتی ہے۔ اس میں کیا تھا مسلمانوں کو یہ جاننا چاہیے، جس اقوام متحدہ کی طرف مسلمان نظریں اٹھائے بیٹھے ہیں اس میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، اور ایک بات یہ ہوتی ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت برابر ہیں، ایک مرد کے ساتھ ایک عورت کے ساتھ شادی کر سکتی ہے، ایک مرد ایک عورت کا وراثت میں حصہ برابر ہے جو اسلام نہیں دیتا، ایک عورت اپنے شوہر پہ جبری زنا یعنی ریپ کا الزام لگا سکتی ہے، ایک عورت کو اگر وہ چاہے جس عمر جس زندگی کے جس سٹیج پہ ہو ایبارشن کر سکتی ہے، اپنی مرضی کے مطابق ناجائز رشتے رکھ سکتی ہے، مسلمان غیر مسلم سے شادی کر سکتا ہے۔ یہ سارے قوانین انہوں نے پوری دنیا میں پیش کیے اور تمام ممالک سے یہ معاہدہ لیا گیا کہ وہ ان کو اپنے ملکوں میں نافذ کریں۔ یعنی آج کے بعد جس ملک میں اقوام متحدہ کی یہ ریکمنڈیشنز نافذ ہوں گے، وہاں اسلام کا یہ قانون نہیں چلے گا کہ آپ لوگوں کو برابر وراثت تقسیم کرنی ہے، وہاں یہ حکم نہیں چلے گا کہ آپ اپنی مسلمان لڑکی کو کسی مسلمان لڑکی سے لیسبین کا رشتہ قائم کرنے سے روک سکیں گے، وہاں آپ ہومو سیکچوئلٹی پر پابندی عائد نہیں لگا سکتے، وہاں پر آپ اپنی بیوی کو، اگر آپ کی بیوی چاہے تو آپ کو صرف اس کے ساتھ اپنی جنسی تعلق کو قائم کرنے کے نتیجے میں کورٹ پہنچا دے گی۔ اور ایک بات جو اس میں تھی، طلاق کا حق مرد سے چھینا جائے اور یہ کورٹ کو دیا جائے، کورٹ جب چاہے طلاق قبول کرے، نہ چاہے تو قبول نہ کرے۔ اس طریقے سے ایک ایسا ڈاکومنٹ تیار کیا گیا جو مسلم کش تھا، لیکن مسلمان نوجوان دیکھ رہا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، یہ بھی مجھے نہیں چاہیے۔ تو مسلمان نوجوان کو چاہے کیا؟ امن و امان بھی نصیب نہیں ہو رہا ہے، دولت کی برابری بھی نہیں ہو رہی ہے، بچوں کے قتل عام سے راحت بھی نہیں مل رہی ہے، مظلوموں کی داد رسی بھی نہیں ہو رہی ہے، پانی صحت کی سہولیات بھی فراہم نہیں ہو رہی، تو کہاں جائے مسلمان نوجوان؟ تو مسلمان نوجوان سوچ میں پڑ جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ ایک ایسے دور میں پہنچ جاتا ہے جہاں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاتا ہے۔ وہ اپنے اندر خیالوں میں ہی سوچتا ہے۔ ایک زمانہ تو وہ تھا جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زرہ کا فیصلہ کرنے کے لیے قاضی القضاء کے پاس جانا پڑتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فیصلہ نہیں ہوتا۔ اور آج زمانہ یہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون پوری دنیا میں نافذ ہے۔ ایک زمانہ تو وہ تھا کہ صحابی محمد رسول اللہ کے پاس آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، فاطمہ نام کی ایک عورت نے چوری کری ہے، یہ بنو مخزوم کی لڑکی ہے، یہ خاندان آپ کے بہت قریب ہے، انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، چوری کے الزام میں تھوڑا ان کو سہولیت برتی جائے۔ محمد رسول اللہ کا چہرہ رنگین پڑ جاتا ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سنو، اگر آج فاطمہ بنت بنو مخزوم کے بدلے فاطمہ بنت محمد رسول اللہ بھی ہوتی تو چوری کے جرم میں اس کا ہاتھ کاٹا جاتا۔ لیکن یہاں تو ہر دنیا کے ہر سٹیج پہ کرپشن کا راج ہے۔ ایک زمانہ تو وہ تھا کہ مہمان نوازی اور باہمی تعلقات کی حالت یہ تھی کہ مسلمان خاتون گھر میں ہوتی تھی اور مہمان آتا تھا، وہ اپنا چراغ بجھا کے خود فاقہ رہتے تھے، مہمان کو کھلاتے تھے، اور آج کو مہمان کا پیٹ کاٹا جا رہا ہے مادی زندگی میں، اور مہمان کو ایک بوجھ سمجھا جاتا تھا۔
ایک زمانہ تو وہ تھا کہ امیر المومنین گھر میں سکون سے نہیں رہتا تھا، رات کی تاریکی میں چل کے لوگوں کے حالات دیکھنے کے لیے جاتا تھا، اور آج کا امیر المومنین، آج کا انسانوں کا امیر جا کے اپنے بڑے بڑے محفلوں میں رہتا ہے، جب چاہتا ہے ڈرون پہ بٹن دبا کے غریبوں کے گلا گھونٹ دیتا ہے، انہیں زمین کے 100-200 گز زمین کے نیچے دفناتا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو دفن کر دیتا ہے، اور اس کے بعد اوپر سے جہاز چلا کے ہیومن رائٹس کے نام پہ فوڈ پیکٹس بیچتا ہے۔ پتہ نہیں کس کی امید ہے کہ کون کھائے گا اسے، جب اس نے آلریڈی ڈرون کے ذریعے وہاں قبرستان بنایا ہوا ہوتا ہے۔ مسلمان نوجوان یہ ساری چیزیں سوچتا ہے، پھر اس کے ذہن میں یہ بھی آتا ہے، ایک زمانہ تو وہ بھی تھا کہ فضالہ نام کا ایک شخص مکہ سے مدینہ محمد رسول اللہ کو قتل کرنے آتا ہے، وہ اپنے دوست سے یہ بات کہہ چکا ہوتا ہے کہ میں نے تلوار میں زہر لگایا ہے، محمد ملے گا تو اس کے نعوذ باللہ من ذالک اس میں شکم میں ڈال دوں گا۔ جو ہی اللہ کے رسول کے پاس پہنچ جاتا ہے، اللہ کے رسول اسے پوچھتے ہیں فضالہ کس مقصد سے آئے ہو؟ فضالہ کا جسم تھر تھر آتا، کہتا ہے نہیں میں تو ایسے ہی ملنے آیا ہوں، جنگ احد میں تو کچھ لوگ گرفتار ہوئے ہیں، میں تو ان کی گرفتاری کا آپ کے بارے میں بات چیت کرنے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس مقصد سے تم آئے تھے محمد کو وہ مقصد معلوم ہے، اور میں نے اس سے یہ مقصد وہ کہتا ہے کہ ہم تو صرف 2 لوگ تھے جن نے یہ مشورہ کیا۔ اللہ کے رسول کے فرمایا جب 2 لوگ ہوتے تو وہاں تیسرا ہوتا ہے جو مجھے خبر دیتا ہے، اور وہ اللہ رب العزت ہوتے ہیں۔ فضالہ کہتا ہے کہ میں ہل گیا اور میں نے محمد